محمد وعلی محمد علیہ السلام۔ چودہ سو 42 ہجری کے اشرِ محرم کی آج یکم محرم ہے اور چہاردھواں سنی امام بارگاہ میں حضرات دوسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ چاند رات سے سلسلہ شروع ہوا۔ سیرت شہزادی کونین یہاں کا موضوع ہے۔ ہمارے لیے کوئی اختلافی مسائل نبی کی بیٹی پر نہیں ہے۔ عالم اسلام اس سلسلے میں اختلافات کا شکار ہے اور ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ انہیں بڑی پریشانیاں ہیں تمام مسلمانوں کو۔ سب سے پہلی پریشانی تو یہ ہے کہ رسول اللہ کے 4 بیٹیاں تھیں۔ ہمارے لیے یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، ایک بیٹی تھی۔ عالم اسلام کو بس 4 کی گنتی پہ رکتے ہیں، خلیفہ بھی 4، بیٹیاں بھی 4۔ ہمیں بہت دور جانا ہے، ہم 12ویں پہ رکتے ہیں، ہمیں محشر پہ جانا ہے، ہمیں یہیں رہنا ہے۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں یہیں رہنا ہے اور حکومتیں کرنا ہے، بس حکومتیں آتی رہیں گی، ملک بنتے رہیں گے، ہم حکومت کرتے رہیں گے، بس یہی سوچے بیٹھے رہو۔ کبیر داس ایک شاعر تھے ہندی کے، اور یہ وہ شعراء ہیں اکبر بادشاہ کے دور کے کہ جن کی شاعری سے اردو زبان شروع ہوئی، یعنی آگے جا کر شاہ جہاں کے دور میں جیسے جیسے تاج محل بنا ویسے ویسے اردو بنی، اور پھر اپنے عروج پر پہنچی اودھ میں، اور اردو زبان دہلی نے ایجاد کی۔ سودا میں تکمیر بڑے بڑے شعراء آئے، پھر وہ سارے شعراء لکھنؤ آ گئے، تو لکھنؤ اردو کا مرکز بن گیا، اور پھر اردو نے ایسا وہاں لکھنؤ میں اپنا ڈیرا ڈالا کہ لکھنوی کہلائی، اور انیس و دبیر نے اسے معراج پہ پہنچا دیا۔ تو اب یہ اردو بننے سے پہلے کی شاعری جو چل رہی تھی وہ مکس تھی مختلف زبانوں سے، اس میں ہندی کے لفظ بھی تھے، عربی بھی تھے، دیہاتی لفظ بھی تھے، سنسکرت لفظ بھی تھے، دکنی لفظ بھی تھے، گجراتی لفظ بھی تھے، پنجابی لفظ بھی تھے۔ تو وہ اردو نے اس کو آہستہ آہستہ نکھار کر فارسی کے لفظ بڑھائے، اور کچھ عربی کے لفظ ڈالے، کچھ ترکی کے لفظ لیے، اور اس طرح اردو ایک خوبصورت زبان، فارسی سے زیادہ خوبصورت۔ اب اردو دنیا کی بہت بڑی زبان ہے اور بہت بڑی آبادی اردو کو بولتی ہے، اور انگلینڈ میں 3رے نمبر پر تمام زبانوں میں اردو کا نمبر سروے میں 3را نمبر انگلینڈ میں ہے۔ اتنی اردو انگلینڈ میں بولی جاتی ہے، اور دنیا کے افریقہ کے ممالک میں بہت زیادہ اردو بولی جاتی ہے، اس لیے کہ مالاباری مدراسی بہت آباد ہیں، بنگالی بہت آباد ہیں، اور سب اردو بولتے ہیں، ملی جلی زبان۔ تو اس طرح اردو ہندوستان کے بڑے ملک میں، پاکستان کے بڑے ملک میں، اور بر صغیر کی وجہ سے پوری دنیا میں
اردو بولی سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ اردو کا آغاز ہے۔ تو کبیر داس کہتے ہیں، میں نے کس جملے پہ یہ بات شروع کی تھی، یہیں بیٹھے رہو حکومتیں کرتے رہو۔ کبیر داس کہتے ہیں پل میں پرلے ہوئے گی بہت کرے گا کب۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک پل لگتا ہے قیامت آنے میں، اور اس میں ایک نصیحت ہے، آج کرے سو اب کرے، کال کرے سو آج کرے، آج کرے سو اب کرے، اب کرے سو اب ہی کرے، پل میں پردے ہوئے گی بہت کرے گا کب۔ اگر کل کے فیصلے ہیں، کبھی داس کہہ رہے ہیں ابھی کر لو فیصلہ آج، اور اگر آج فیصلہ کرنا ہے تو اب کر لو، اور اب کرنا ہے تو ابھی کر لو اسی مجلس میں۔ ارے پل میں قیامتیں آتی ہیں، یوں کرونا آیا تھا، یوں آیا، قیامت آ گئی پورے وقت میں، آتے دیر نہیں لگتی، قیامت کسی بھی صورت سے آ سکتی ہے، اس لیے فیصلہ کر لو کہ بنت رسول کا مقام کیا ہے۔ چار بیٹیاں تھیں، اس لیے کہ ہم نے آنکھ کھول کر ایک سنی، ایک کے فضائل سنے، نہ ایسا ایک داماد رسول کا، نہ ایسے دو نواسے حسن حسین، بیٹیوں کا فائدہ کیا ہے؟ بیٹی ایک، ہم ایک کہتے ہیں، ایک کہتے رہیں گے، آپ چار کہتے رہیے تو ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے داماد کیسے تھے؟ کوئی نواسا تھا، کوئی نواسی تھی، اور پھر آخر میں پوچھیں گے سید کس کی اولاد ہے؟ کن کی اولاد سید کو ہے؟ کروڑوں سادات ہیں، سب ایک بیٹی کا ذکر کرتے ہیں، آپ چار پہ بیٹھے ہیں، بیٹھے رہے، ہر جگہ چار چار بنائے ہوئے آپ نے، کام تو ایک ہی آتا ہے۔ ہم اس میں گفتگو کریں گے کہ ایک بیٹی بس ایک بیٹی، اگر چار تھی تو ہم گنواتے ہیں قرآن میں آیتیں، آئے مودت آئے قل لا سلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تین اس میں کیوں نہیں شامل؟ محبت کرو فاطمہ اور ان کی اولاد سے، تو اگر تین بیٹیاں تھیں ان سے محبت کیوں نہ کرو؟ تو لکھا بھی تو نہیں تم نے، جب چار بنائیں تھی یہ بھی لکھ دیتے، بھول گئے، ارے تم بھول گئے، چار تھی موبائل میں کیوں آئی؟ چار تھی تو کس گھر میں رہتی تھی؟ آئے تیر اٹھنی تو چادر میں کیوں نہ آئے؟ فاطمہ کے بیٹے رسول اللہ کی نماز میں بھی جاتے تھے، اس پہ سوار ہو جاتے ہیں، حسن حسین کو دیکھ کر رسول خطبہ چھوڑ کر منبر سے اتر جاتے ہیں۔ یہ تینوں بیٹیوں کے بچے کہاں تھے؟ عید کے دن جنت سے کپڑے آئے حسن حسین کے، اگر تین بیٹیاں تھیں تو کوئی اور نواسا تھا جس کا جنت سے کپڑے آئے؟ ہمارا جل بحرین یلتقیان، ہم نے دو انوار ملائے، زہرا کی شادی قرآن میں اور تین کی شادیوں کا کوئی ذکر نہیں۔ ارے تفصیل سے فاطمہ کی شادی، واہ بھائی رسول اللہ تو عادل تھے، عدل یہ ہے، حکم یہ ہے کہ اپنی ساری اولاد میں ایک دوسرے کو گھٹاؤ بڑھاؤ نہیں، اس سے تمہیں نقصان ہوگا۔
رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بیٹی کی شادی اتنی دھوم دھام سے، رخصت ہو رہی ہے بیٹی، تاریخ بھی آ رہی ہے، 3 کی شادیاں کب ہوئی؟ کب رخصتی ہوئی؟ کہاں ہوئی؟ کس گھر میں رخصت ہو کے گئی؟ ہر نماز کے بعد فاطمہ کے پاس گھر پہ آ جاتے تھے، دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، 3 کی گیٹوں پہ سلام نہیں کیا۔ کہاں رہتی تھی؟ کہاں رہتی؟ بس ذرا سا سہارا مل جائے اور راوی کو روایت بنا دے گا، اس لیے کہ اس کو اشارے تھے۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ جناب خدیجہ ملکۃ العرب تھی، اور جیسے آپ آج کہتے ہیں کہ ایسے ادارے بنانے چاہیے اور بنائے جاتے ہیں اور موجود ہیں جو ہر چیز میں عوام کی مدد کریں، ہمدردی کریں، فلاحی ادارے ہیں، باہر کے ملکوں میں بھی ہیں، عرب میں نہیں تھے۔ عرب دیکھیں جہاں مسائل ہوں گے وہاں JDC ضرور ہوگا، لیکن اب پانی نکالنا تو JDC کے بس میں نہیں ہے نا، ان کے پاس پمپ وغیرہ نہیں ہے، ان کے پاس دوسری چیزیں ہیں، زیادہ کام ان کا کھلانے پلانے کا، بانٹنے کا، راشن بانٹنا، یہ لے لو وہ لے لو۔ سڑکوں پہ اگر پانی آئے تو ظفر صاحب تقریر تو کر رہے تھے کھڑے ہوئے، دیکھیں یہاں پانی بھرا وہاں پر، اور خود ان کے JDC کے سامنے یہ عالم ہے کہ 15 منٹ گاڑی رکی ہے، اس لیے کہ سارا دریا JDC کے سامنے ہے، اپنی سڑک صاف نہیں کروا پائے اور دوسروں کی سڑکوں پہ کہہ رہے ہیں پانی جمع ہے۔ کہہ دینا ظفر، فون کر کے بھی کہہ دینا، میں JDC کی طرف سے گیا تھا، آیا نہیں، نکلا ادھر ہی سے تھا عباس قوم، اتنا پانی بھرا ہے JDC پہ کہ میں کیا بتاؤں، یہاں تک آدھی گاڑی ڈوبی ہوئی۔ مطلب فرائی اداروں کا کام ہے۔ اب سننے میں آیا کہ فوجیوں نے نالے صاف کیے، اور بتائیے یعنی فلاحی ادارے ایسے نہیں جو نالے صاف کریں اور نالے میں پانی بہا دیں، یہ کام فوجیوں کو کرنا پڑا، بڑے شرم کی بات ہے۔ یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ فوجی میدان میں لڑنے کے لیے، حفاظت کے لیے ہیں، سرحد کے لیے ہیں، آپ ان سے نالے صاف کرا رہے ہیں۔ واری حکومت، واہ واہ واہ، واری حکومت۔ ارے تاریخ ہے پاکستان کی، جب سے پاکستان بنا 47 سے لے کر جب محرم آیا تو پہلی محرم کو قائد اعظم نے پیغام دیا یہ حسین کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد لیاقت علی خان آئے، انہوں نے پہلی محرم کو ہر سال پیغام دیا یہ حسین کا غم کا مہینہ ہے۔ اخبار کی پہلی ہیڈنگ بنتی تھی، ایوب خان آئے، وہ ہر سال بیان دیتے تھے یکم محرم کو محرم آ گیا ہے، یہ غم حسین کی تاریخ ہے، آج یکم محرم ہے۔ ان کے بعد یحییٰ خان آئے، وہ ہر سال بیان دیتے تھے کہ غم کا مہینہ آ گیا ہے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو آئے، وہ ہر سال جب وزارت خارجہ میں تھے تب بھی بیان دیتے تھے، جب وزیر اعظم بنے جب بھی بیان دیتے تھے کہ محرم آ گیا ہے، یہ غم کا مہینہ ہے۔ بھٹو کے بعد ضیاء الحق نے ہمیشہ ضیاء الحق نے بیان دیا، جب کی پہلی ہیڈنگ ہوتی تھی محرم آ گیا امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرے، ضیاء الحق بھی ہر سال بیان دیتے تھے جب تک وہ رہے 10 سال۔ اس کے بعد بے نظیر آئیں، وہ ہر سال پیغام دیتی تھی، پھر نواز شریف آئے، وہ ہر سال پیغام۔ یہ عمران خان کو کیا ہو گیا؟ یہ عارف الدین کو کیا ہو گیا؟ کیا مسلمانوں کا ملک نہیں، یہ یہودیوں کا ملک ہے کیا؟ قادیانوں کا ملک ہے۔ شاید کل آ جائے، شاید کل آ جائے، 10 تک انتظار کیجیے گا، شاید عاشور کو آ جائے، امام حسین ایڈیشن میں شاید اعلان آ جائے۔ انتظار پہ دنیا قائم ہے، ہم سے زیادہ انتظار کا مزہ کسے پتا ہے؟ بیان تو آنا چاہیے تھا، جب بات نہیں ہوگی تو کہی تو جائے گا۔ اب اس میں برا مت مان لیجیے گا بھائی، نہ JDC برا مانے نہ عمران خان برا مانے،
سب خدمت خلق والے ہیں۔ عرب میں بھی مسائل تھے، جہاں مسائل ہوں گے ادارہ ہوگا۔ عرب میں یہ مسئلہ تھا کہ قحط بار بار پڑتا تھا، اس لیے کہ پانی نہیں تھا۔ جب پانی نہیں ہوگا وہاں قحط پڑے گا، جانوروں کو بھی پانی نہیں ملے گا، جانور مر جائیں گے۔ جانوروں کا سہارا تھے، جانوروں کو چراتے تھے، اسی کی کھال بیچتے تھے۔ بقرعید میں وہ جانور کام آتے تھے، حج میں وہ جانور کام آتے تھے۔ مسئلہ تو تھا۔ بقرعید تو میں نے کہہ دیا، مطلب یہ کہ حج کا زمانہ، بقرعید تو یہاں نام رکھا گیا۔ عرب میں تو وہی حج خانہ کعبہ میں ہوتا تھا، اور مینا میں قربانیاں کی جاتی تھیں۔ رسول اللہ کے آنے سے پہلے، نبوت کے اعلان سے پہلے حج تو ہوتا تھا، قربانیاں ہوتی تھیں، تو وہ جانور مر جاتے تھے، تو ان کے ذریعے جو سہارا تھا وہ بھی ختم۔ اب پانی نہ ہو تو زراعت نہیں۔ جہاں جہاں نخلستان تھے عرب کے 19 میں، جہاں زراعت ہوتی تھی، گیہوں جو نہیں ہوتا تھا، تو قحط تو پڑتا تھا۔ جب قحط پڑتا تھا لوگ مر جاتے تھے، لیکن چھوٹے بچے بچ جاتے تھے۔ اب ان چھوٹے بچوں کا کیا ہوتا؟ یہ کام جناب خدیجہ نے ایک ادارے کی طرف کیا۔ جہاں بے سہارا بچے اور بچیاں تھیں، ان کو اپنے قصر میں پالتی تھی اولاد کی طرح، بیٹیوں کو رکھتی تھی بیٹیوں کی طرح، اور اس وقت سکھایا جب بیٹیوں کو قبر میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ خدیجہ نے بیٹیوں کی قدر کی، جب وہ بڑی ہوتی تھی تو اچھے لڑکے دیکھ کر ان کی شادی کر دیتی تھی۔ حال یہ ہے کہ ان کی سہیلی، بعد میں روایتوں میں بہن حالہ، ان کی بھی کئی بیٹیاں تھیں، ان کی بچیوں کو بھی پالا۔ اس میں ایک کا نام زینب تھا، ایک کا نام رقیہ تھا، ایک کا نام کلثوم تھا۔ اب وہ بیٹیاں جو خدیجہ کی پالی ہوئی فلاحی خاندانوں کی مدد ہوئی ہے، جب خدیجہ رسول اللہ کی دلہن بن کر آئیں تو کچھ بیٹیاں خدیجہ کے ساتھ تھیں، کچھ کنیزیں ساتھ تھیں۔ لیکن ہوا کیا؟ شادی کے بعد بیٹا پیدا ہوا، پہلا بیٹا، اس کا نام رکھا گیا قاسم۔ قاسم نہ رہے، رسول اللہ قیامت تک ابو القاسم محمد، کنیت سے وہ بچہ زندہ ہے۔ اور پھر خاندان میں وہ نام دہرایا گیا۔ امام حسن نے اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھا، حالانکہ حضرت علی کو بھی رسول اللہ قاسم کہا کرتے تھے۔ علی کے ناموں میں بھی ایک نام قاسم ہے۔ جتنے 99 نام حضرت علی کے ہیں، 99 نام رسول اللہ کے ہیں، 99 نام جناب سیدہ کے ہیں، 99 نام امام حسن کے، 99 نام امام حسین کے، امام مہدی تک سارے ائمہ کے نام ایک چھپایا گیا ہے، 100 پورے نہیں ہیں۔ ایک نام سب کا اس لیے چھپائے کہ اس میں آدم ہے، اگر وہ سب کو معلوم ہو جائے تو ہوا میں اڑنے لگے، پانی کے چلنے لگے، اس لیے وہ نام اس میں آدم چھپا لیا گیا سب کا، رسول اللہ کا بھی، اللہ کا بھی، رسول اللہ کا بھی، علی کا بھی، جناب سیدہ امام حسن، سب کا ایک ایک نام چھپایا گیا جو اس میں آدم ہے، اور سارے نام بتائے گئے کہ ان میں سے کسی نام سے بھی دعا مانگو گے دعا قبول ہو جائے گی۔ کوئی میں اس میں کے بہت سے نام شہزادی کے آپ کو درمیان میں سناؤں گا۔ وہ انسیہ حورہ ہیں، وہ صادقہ ہیں، وہ صدیقہ ہیں، وہ طاہرہ ہیں، وہ حسان ہیں، وہ مبارکہ ہیں۔ کنیتیں ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام العلوم، ام الکتاب، جو علم کی ماں ہو اس سے علم پوچھو، جہالت کی باتیں نہ کرو۔ اب جاہل مقابل آ جائے تو جو علم کا منبع ہو تو جاہل سے کیا گفتگو کرے؟ اس نے سیدھی سیدھی بات کی تھی کہ ملکیت میری ہے، ملکیت وہ ہوتی ہے جو چھینی جائے، ملکیت کا مالک وہی ہوتا ہے جس سے چھینا جائے۔ یاد رکھنا، آج جو یہ بحث ہے اس بات پہ بحث ہے کہ ملکیت کل بھی زہرا کی تھی، اور اسی ملکیت پہ بحث ہو رہی ہے، اور قیامت تک ملکیت زہرا کی رہے گی۔ کوئی دعوے دار 1400 سال میں تو تعلیم میں اٹھا نہیں کہ فتح ہمارا تھا۔ بات چھیننے کی ہوتی ہے، ملکیت کا اعلان کرو، کوئی روایت بنا لو غریب سی، ترمذی میں کوئی غریب سی روایت بنا لو، نہیں فتح ان کا تھا، ان کا تھا اور ان کا تھا۔ کہنا تو سب کو یہی پڑتا ہے کہ فتح کا معاملہ سیدہ سے شروع ہوا،
اب آپ یہ چھپانا چاہتے ہو کہ لینے والوں نے جو لے لیا تو اس پہ بحث ہے، تو وہ مقدمہ تو چل رہا ہے، ہم 10 دن لڑیں گے یہ مقدمہ، پہلے بھی لڑ چکے، یہ قیامت تک مقدمہ چلتا رہے گا۔ وہاں قصہ تمام ہوا، فدق کا پتہ نہیں، لینے والوں کا پتہ نہیں، بی بی اعلیٰ ترین مقام پر ہے، یہاں رسول اللہ ہے، میں یہاں رسول اللہ ہیں، نبی بھی ہیں، اس عالم میں ہیں، یہاں تو نام اس طرح زندہ ہے کہ نام لیا اور محفل جگمگانے لگی، چہرے کھل گئے، ناموں میں یہ معجزہ ہے، ہر نام پر چہرہ نہیں کھلتا، ارے نام تو صحیح سے کیا ہو، یاد رکھنا، ہر برادری کے نام الگ ہوتے ہیں، تو عرب میں بنی ہاشم کے سادات کے نام الگ تھے، دھوبیوں کے نام الگ تھے، نائیوں کے نام الگ تھے، اس میں کی بات نہیں ہے، یہاں بھی ایسے ہی نام ہوں گے، یہاں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ہمارے نام الگ، لوگوں کے نام الگ، تو بنی ہاشم کے نام بھی الگ تھے۔ اب دیکھیے نام جہاں صاحبان علم رکھیں گے وہاں علم میں ایک خصوصیت ہوگی، قاسم ہوئے، پھر بیٹا ہوا، طاہر نام رکھا، وفات ہو گئی، پھر بیٹا ہوا، طیب نام رکھا، وفات ہو گئی، پھر بیٹا ہوا، عبداللہ نام رکھا، پھر وفات ہو گئی۔ جب یہ 4 بیٹے ہو رہے ہیں تو ذرا یہ تو حساب لگا لو کہ خدیجہ کی شادی کے بعد خدیجہ کتنے سال حیات رہی؟ ارے بھائی 15 سال کے عرصے میں یہ سب کچھ ہو گیا، 4 بیٹے ہوئے، وفات ہو گئے، یہ 4 بیٹیاں کب ہوئی؟ تو ہمیں سن بتا دو، بی بی کا سن ہم بتاتے ہیں، سن ہم بتاتے ہیں کہ بعثت کے بعد بی بی آئی ہیں، اسلام آنے کے بعد 4 بیٹوں پر بیٹی ہوئی۔ اب بہت غور سے سنیے گا، موضوع کیا نکالا ہے، بیٹی 1 ہے یا 4؟ بچے یاد کر لیں، ایک دلیل آج دے رہا ہوں، دلیلیں ہزاروں، جب ذکر آئے گا سنا دیں گے، آج ایک دلیل پہ گفتگو ہو گئی۔ دیکھیے جب 4 بیٹے وفات پا گئے، دیکھیے 4 بیٹے بہت ہیں، وفات پا گئے، ایک کی بات نہیں، 4 بیٹے وفات پا گئے، اور اب کئی سال گزر گئے، اولاد نہیں ہوئی، عربوں نے تالیاں بجانی شروع کی، ابتر ہو گیا، ابتر ہو گیا، بچے ہو کے مر گئے، اب یہ ابتر ہے، اب یہ ابتر ہے، اب کیا اولاد ہوگی، اب کیا اولاد ہوگی، اب اس کا مذہب ختم ہو جائے گا۔ کافروں کو بھی معلوم ہے کہ مذہب اولاد سے چلتا ہے، ارے کہتے اولاد نہیں ہے تو سارے کافر کہتے اصحاب جلا لیں گے، ایک نے نہ کہا، کیسے کہتے وہی تو بعد میں کلمہ پڑھ کے اصحاب بنیں گے، جو اب تک کہہ رہے تھے پہلے، وہی مکے کے کافر اب تک کہہ رہے تھے، اب تک ہے اس کی اولاد نہیں ہوگی، اولاد نہیں، یہ ابتر ہے، لفظ کافروں کا تھا، اللہ نے قرآن میں اٹھا لیا کہ تمہارا ہی لفظ تمہاری طرف پلٹائیں گے، اور ایک نیا لفظ دیں گے جو اب تک قرآن میں نہیں اترا، اور عرب والے تم اس لفظ کو جانتے ہی نہیں، تو 5 لفظ ایسے ہیں سورے میں جو عرب والے جانتے ہی نہیں تھے، ابھی جب سورہ پڑھوں گا تو بتا دوں گا کہ یہ لفظ عرب والوں کو نہیں معلوم، ہاں ابتر کا لفظ معلوم تھا، لیکن قرآن میں ابتر کہیں آیا ہی نہیں تھا، وہ ابتر کہہ رہے تھے کہ ابتر ہے، ابتر کے معنی اب اس کے اولاد نہیں ہوگی، اب اس کا نام نہیں چلے گا،
اب اس کا سلسلہ نہیں چلے گا کہ اچانک اللہ نے ایک بیٹی پیغمبر کو عطا کی، اس کا نام پیغمبر نے فاطمہ رکھا، اور قرآن نے آواز دی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تم ابتر ہو، پیغمبر کوثر ہے۔ کوثر کا لفظ پہلی بار قرآن میں آیا، اِنَّا آتَيْنَاكَ پہلی بار آیا، کل کوثر بس ایک بار اسی سورے میں، پھر نہیں استعمال ہوا، عطیہ عطا کر دینا۔ لیکن یہاں لفظ آیا اِنَّا آتَيْنَا، آتَيْنَا کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز دے دی وہ بڑھتی جائے گی، کبھی روکیں گے نہیں، ایسی چیز عطا کی بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے۔ تم کوثر ہو تو کوئی گود میں کوثر بن کے آئے، زہرا کوثر بن کے پہلے کو اولاد دے دی، یہ کوثر ہے، اب یہ بڑھتی جائے گی، سادات بڑھتے جائیں گے، کوثر 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 کوثر، خیر کثیر، کوثر کے معنی ہر خیر جو پیغمبر کو عطا ہوا وہ کثرت کے ساتھ ہوگا، بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا، اولاد بڑھتی جائے گی۔ تو تین بیٹیوں کی اولادیں کھڑے ہو کے کہتی کہ اگر زہرا کی اولاد سید ہے تو ہم لوگ بھی سب سید ہیں۔ اب تک تو سیادت کا دعویٰ کسی سیدنا لکھنا اور ہے، سید لکھنا اور ہے، نہ ہے نہ ہم لوگ تو سید لکھتے ہیں، سید۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا اساف کے ساتھ سیدنا لکھنا یہ اسمبلی میں پاس کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ سید اس کو لکھا جائے گا جو اولاد کی رسول کی اولاد ہو۔ کیا اساف رسول اللہ کے بیٹے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کوئی ماموں ہے اور کوئی چچا ہے اور کوئی ماما ہے اور کوئی سسرے ہیں اور کوئی سالے ہیں اور کوئی یہ ہیں اور کوئی وہ ہے، رشتوں کے رشتے لگاتے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں ارے بھائی سید تو رسول اللہ کی اولاد ہوگی نا، یہ سید وہ سید وہ سید وہ سید، یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب عرب والوں نے کہا نہیں، سرداری کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، وزارت کے معنی میں، صدارت کے معنی۔ پنڈت جواہر لال نہرو جب گئے وہاں سعودی عرب تو لکھا گیا بڑے بڑے بیانات، سیدنا جواہر لال نہرو تشریف لائے۔ تو ہندو کو بھی آپ کشمیری برہمن پنڈت کو بھی سیدنا بنا دیتے، تو پھر سیدنا کا وقار کیا رہا؟ تو بھیا سیدی بہتر ہے، نہ لگانا۔ سید حسنی، سید حسینی، سید زیدی، سید باقری، سید جعفری، سید کاظمی، سید رضوی، سید تقوی، سید نقوی، بس کافی۔ اور لکھتے بھی مشہور بھی، اور بعض لوگ تو صرف لکھتے ہیں نام لکھ کے سید، پہلے نام لکھیں گے پھر سید لکھیں، ہے نا؟ ایسے بھی بتا دے۔ اور بعضوں نے فیس بک پہ لکھا ہوا سیدزادہ، اتنی بنی ہوئی ہے، ابھی کتنے سیدزادے، مجھے کیا پتہ کون سے سیدزادے کا یہ اکاؤنٹ ہے، اس کی آئی ڈی کون سا سیدزادہ، بس لکھا ہوا سیدزادہ۔ چلو سید تو لکھا ہوا، سیدزادے ہیں تو نسل چل تو رہی ہے، چل تو رہی ہے نا، لیکن جنہیں ابتر کہا اللہ نے، دیکھیے دعویٰ کرتے ہیں بھائی میں تو بھائی چارے والی بات کرتا ہوں، اتحاد والی باتیں کرتا ہوں۔ آپ کو مل جائے گا حضرت ابوبکر کی اولاد صدیقین، اب یہ ہمارا بیان ہے، اس میں کوئی برا نہیں مانی، حضرت عمر کی اولاد فاروقی، حضرت عثمان کی اولاد عثمانی، ارے ان تینوں سے زیادہ تو تم معاویہ کا ذکر کرو، معاویہ کی اولاد بھی کوئی ہے کیا؟ نہیں ہے، کہاں ہے؟ صرف نام نے معاویہ لگا دیا، فلانا معاویہ فلانا معاویہ۔
بھی آتی ہیں اور علم سے بالکل اتنی قریب ہوتی کہ دل چاہتا بیان کر دوں. دیکھیں صدیق سے صدیقی بن جائے گا، فاروق سے فاروقی بن جائے گا، عثمان سے عثمانی، معاویہ سے کچھ بنا کے دے. ماوی چھوٹی ہے، ضروری ہے نا. کیا جواب تو دے دے کوئی. اچھا تو معاویہ کا بیٹا یزید تھا، کہاں رہتے ہیں جو اپنے نام میں یزیدی لکھتے ہیں؟ لکھو. ارے سنو، کتاب آئی ہے، فیس بک پہ آ رہی ہے، سرچ کرو گے تو کتاب سامنے آ جائے گی. مروان، ارے کہاں ہے مروانی اولاد؟ کہاں؟ کہاں رہتی ہے؟ آپ سمجھے سید کی عظمت سمجھو کہ کیا ہے. 11 اماموں سے سادات کی نسل چلی، علی، حسنی، حسینی. ارے تو صدر بھی تو تمہارا بیٹھا ہوا ہے، علی. کوئی اور بھی علی تھا کیا؟ اس کی اولاد علی ہو تو علی کی اولاد ہو کر علی کے بیٹے کے غم میں بیان نہیں آیا تمہارا؟ کاہے کہ علی ہو. کاہے کہ یہ تو پاکستان کے دستور میں ہے یار کہ جتنے لوگ بچتے ہیں، جب آپ کرسچن کے کرسمس پہ بیان دے دیتے ہیں، آپ تو ہندوؤں کی دیوالی پہ دیتے رہے بیان، ہولی پہ بیان دیتے رہے ہیں، اپنے نبی کے نوازے کا محرم یاد نہیں ہے اور بیان دینا یاد نہیں ہوا. کیا پریشانی کیا ہوئی؟ تو اللہ نے کہا اب تک رہیں گے، نسل نہیں چلے گی. اب جب اللہ نے کہہ دیا تو لڑنا کس سے؟ ہم سے یا اللہ سے؟ تم اب تک رہو گے، جو نبی سے دشمنی کرے گا اب تک رہے گا. کوثر آ گیا، زہرا کوثر بن کے آ گیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ عربوں سے یہ پوچھ لیجئے، لغت سے، کہ یہ بتاؤ تم ابتر کسے کہتے ہو؟ جس کے بیٹے نہ ہوں وہ ابتر ہے، یا جس کے بیٹے نہ ہوں اور بیٹی بھی نہ ہو وہ ابتر ہے؟ صرف اولاد کی وجہ سے کہتے ہو یا بیٹے بیٹی کا فرق کرتے ہو؟ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ تمام کتابیں جمع کر لیجئے اور مجھ سے بحث کر لیجئے اور کھول کے مجھے اگر ہمت ہے کسی میں عالم اسلام میں تو دکھا دے. جب تک زہرا نہیں پیدا ہوگی جب تک عرب نے نبی کو ابتر کہا، جب سیدہ پیدا ہوگی ابتر کہنا چھوڑ دیا. تو اگر 3 بیٹیاں پہلے سے تھی تو ابتر کیوں کہہ رہا ہے؟ سلامت رہو. میں مسلمانوں کو پیغام دیتا ہوں کہ فیس بک کو اپنا باپ نہ سمجھو. فیس بک کو ایجاد بھی نہیں ہوا تھا. 1400 برس سے ہم نے رسول کے ہر دشمن کے جوابات اس منبر سے دیے ہیں. تم منہ کی کھا جاؤ گے. فیس بک مقابلہ نہ کرے گا. اور ایسا مجمع تو لا دو، ایسا مجمع لا دو اور ذکر کر کے دیکھ لو. ارے محبت ہوگی تبھی تو یہ نعرے لگیں گے. یہ محبتیں ہیں، یہ محبتوں میں نکلتے ہیں، یہ محبت میں بیٹھتے ہیں. اور کہاں محبت ہے؟ کسی اور کے لیے آیت آئی ہے ان سے محبت کرو.
ارے ان کو بھی نہیں حکم ملا کہ ان سے محبت کرو. کیا صحابہ نے نہیں کہا نا کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو؟ اور کس سے کہا گیا؟ صحابہ ہی سے تو کہا گیا. اس زمانے میں صحابہ ہی تو تھے کہ صحابہ کا بھی واجب ہے مودت. اور مودت کے معنی یہ ہے کہ ان پہ تنقید نہ کرو. تم تنقید کرو گے تو تنقید کے دفتر کھل جائیں گے اور ہم تمہیں سنا کے چلے جائیں گے اور تم حیران ہو جاؤ گے کون کون سے گوشے ہیں. 4 بیٹی نہ 1 بیٹی، آیتیں 1 بیٹی پہ، حدیثیں 1 بیٹی پہ. یہ دلیل ہے کہ بیٹی 1 تھی. اچھا 3 بیٹیاں اور تھیں، ابھی دلیل آ گئی. اور یہ فاطمہ چوتھی ہیں تمہاری نظر میں، تو ان کی اولاد کو تو خوب عربوں نے ذبح کیا اور 3 کی اولاد کو مارا کرے. کوئی شہادت کہیں ہے؟ اچھا جب شہادت ہو تو فاطمہ کی اولاد اور وہ 3 کی اولاد کا کیا کام تھا؟ ارے تھی ہی نہیں، نسل چلی ہی نہیں. تو قصہ ختم کیجئے، قصہ ختم کیجئے. جب بچے نہیں ہوئے، نواسے نہیں ہوئے، نواسیاں نہیں ہوئی، تو اب کیا قصہ یہ بیٹھے؟ اب رہ گیا داماد کا مسئلہ. داماد کی وجہ سے بیٹیاں بنائی ہیں، یہ بڑا مشکل. دیکھیے اللہ نے جو رشتے بنا دیے تو عرب والوں نے رسول اللہ کے ساتھ بعد رسول یہ ایک عجیب قصہ چلا دیا کہ اگر اللہ نے بھائی سننا آ گیا جملہ آ جاتا ہے تو پھر کیا کریں بھائی سننا. بعد میں سب نے یہ سوچنا شروع کیا یہ کیا کیا اللہ نے، ان کو چچا زاد بھائی بنایا، ان کو بیٹی، ان کو نواسے، حمزہ کو چچا، علی کو داماد، فاطمہ بیٹی، حسن حسین نواسے، ابنا آنا میں آ گئے. اب سب نے سوچا بھائی رشتہ داری بہت ضروری ہے. لیکن اللہ کے بنائے رشتے اور اپنے بنائے اور. اللہ نے آپ کے رشتے بنائے، آپ کے ابا اللہ نے رشتہ بنایا، آپ کی اماں اللہ نے بنایا، آپ کا بھائی اللہ نے بنایا، آپ کی بہنیں اللہ نے رشتہ بنایا، پھوپھیاں، خالہ، چچا، ماموں سب اللہ کے بنائے رشتے. ایک رشتہ آپ کے ہاتھ میں دیا بیوی، اس کا اللہ سے کوئی مطلب نہیں. کہیں بھی کر لو، اللہ سے کیا مطلب؟ کہیں کر لو اور کر لیتے ہیں لوگ. کوئی عیسائی لایا، کوئی یہودن لایا، کوئی کر لیتے ہیں لوگ. تو اللہ کا بنایا رشتہ تو یہ نہیں ہوتا نا. بس ایک رشتہ میاں بیوی کا اللہ نے کہا آسمان پہ بنا، وہ علی اور فاطمہ، بس آسمان پہ رشتہ بنا. لیکن وہ بھی خاندانی ہی رشتہ تھا، باہر سے نہیں ہوا. یہ بھی ہاشمی، وہ بھی ہاشمی، ایک ہی خاندان، ایک ہی دادا کی اولاد، ایک ہی باپ دادا کی اولاد. اب ہم میں آپ میں فرق یہ ہے کہ دیکھیے ہم وہ رشتے بیان کرتے ہیں جو بے سے، اور آپ جو رشتے بیان کرتے ہیں وہ سب سین سے ہیں. بس اسی سے فرق آپ دیکھ لیجئے تو عالم اسلام پورا 2 حصوں میں نظر آئے گا. ہم رسول اللہ کے وہ رشتے بیان کرتے ہیں جو بے سے ہیں، بے سے. رسول اللہ کا باپ، رسول اللہ کا بھائی، رسول اللہ کی چچا زاد بہن، رسول اللہ کی بیٹی، رسول اللہ کے بیٹے، سب بے سے ہیں نا. سارے رشتے بے سے ہیں نا. جناب عبداللہ ذکر کرتے ہیں باپ کا، علی بھائی کا ذکر کرتے ہیں، بیٹی فاطمہ ذکر کرتے ہیں، بیٹے حسن حسین ذکر کرتے ہیں. سب بے کے رشتے ہیں نا. یہ بے کے رشتے ہم نے کیوں پسند کیے؟ اس لیے کہ اللہ کے بنائے، اور اس لیے پسند کیے کہ یہ باب العلم والا بے ہے.
اب عالم اسلام کو سین کے رشتے پسند ہیں، ساس، سسر، سالہ، سلہٹ، سالی، ارے تو نام لیتے بھی مزہ نہیں آتا، کے رشتے جہاں چاہے بیان کرو، باپ، میرا بھائی، بہن، میرا بیٹا، میری بیٹی، اب مجمع میں کیسے کہیں سسر، سالے، سالی، سلہٹ، کیسا لگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا چلو یہی رشتے بنانے سین والے، بناتے رہے۔ اللہ نے کہا تم رشتے بناؤ، ہم نے ایک بات طے کی ہے، رشتہ قائم کیسے رہتا ہے؟ اب ایک قائم ایسے رہتا ہے، شادی کی، امام کا حکم ہے، رسول اللہ کا بھی حکم ہے، بھائی بی لائے 5 6 سال 7 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوا، رسول اللہ نے کہا دوسری کر لو، اب دوسری سے بھی نہیں ہوتی تیسری کر لو، تیسری سے اولاد نہیں ہوئی تو چوتھی کر لو۔ اس کے معنی شادی اولاد کے لیے ہوتی ہے، نہ ہو تو کیا ہو؟ اب انہوں نے کہا 4 کی اولاد نہیں ہوئی، اب کیا کریں؟ 5ویں تو کریں گے، پہلے ایک کو طلاق دو، ایک کو طلاق دی، پھر 4، ان کا بہت ہے کہاں تک کھلائیں، ان کا 3 کو طلاق دے دو، ان کو بھی، اور پھر ایک اور کر لو، ایسے قصے ہیں۔ اب جن کو طلاق ہو گئی وہ تو واپس گئی، لیکن اگر ان سے بیٹا ہو جاتا اور اس کے بعد طلاق ہوتی تو دونوں خاندانوں میں رشتہ رہتا، بچہ آتا جاتا، یہ ننیال ہے وہ ددیال ہے، وہ ددیال ہے، اب بچہ کبھی یہاں کبھی وہاں، اب اس میں کیا پریشانی ہے؟ برا نہیں مانیے گا وزیر اعظم، آپ کے بچے بھی وہاں باہر رہ رہے ہیں، اسرائیل بھی جا رہے ہیں، لندن بھی جا رہے ہیں، تو ننیال میں رہتے ہیں، کبھی ددیال میں آ گئے، کبھی بنی گالا میں آ گئے۔ جب آپ نے دوسری شادی کی تو ان کے بچوں سے اور آپ کے بچوں سے لڑائی ہو گئی، تو پھر وہ بیگم گئی، پھر دوسری آ گئی۔ اب بھائی اخبار کی باتیں، فیس بک کی باتیں اب چھپائی تو نہیں جا سکتی، تو اب وہ وہاں چلی گئی خاتون، تو بچے اسرائیل میں گھوم رہے ہیں، اس لیے کہ ننیال میں رہ رہے ہیں، کوئی کو کیسے منع کرے؟ پاکستان تو ان کا ددیال ہے، اب ددیال کا کوئی آدمی کہے آپ اسرائیل کیوں گئے تھے؟ میں تو کہہ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ والدہ ان کی وہاں ہے، تو ننیال ددیال سے تو پھر رشتہ داری رہتی ابھی تو ہے نا، اور جن سے نہیں ہوئے وہ گئیں تو انہوں نے کتاب لکھ دی، لیکن جن سے اولاد ہے انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اس لیے کہ رشتہ قائم ہے، آنا جانا ہے، تو اولاد کے ذریعے رشتہ قائم رہتا ہے۔ اللہ نے کہا رسول سے شادیاں تم کرتے رہو، رشتے لاتے رہو، تاکہ ہم نے بھی فیصلہ کیا ہے بچہ ایک تو بھی نہیں دیں گے، یہ ہماری حکمت ہے، بس خدیجہ کی نماز ہو رہی۔ بخاری اور سیاست کتابوں میں حدیث لکھی ہوئی، پڑھ لیجئے، تمام مسالک کے لوگوں نے لکھی ہے، یہ ذکر کیا ہے۔ جناب سیدہ کے مکان سے دوسرے مکان میں کھڑکی تھی، کھڑکی کھول کے کوئی کچھ کہتا رہتا تھا، بی بی بہت غمزدہ تھی، رسول اللہ سے کہا جب دیکھیے تب کھڑکی کھول کے کہتی ارے تمہاری والدہ تو بوڑھی تھی، ہم تو جوان تھے جب شادی ہوئی، دیکھیے تانے دیتی ہیں۔ رسول اللہ نے کہا اب تانے دیں تو کہنا کہ خدیجہ محمد کی وہ بیوی ہے جس سے محمد کو دولت بھی ملی، اولاد بھی ملی۔ ارے بھائی بخاری میں ہم کیا کریں؟ لکھا ہے جواب دے دینا، خدیجہ سے دولت بھی ملی، اولاد بھی ملی۔ اب جب کسی سے اولاد بھی نہ ملے اور دولت بھی نہ ملے، سوائے جھگڑوں کے کچھ نہ ملے، ہم نہیں کہہ رہے، سورہ تحریم میں ہے، قرآن کا سورہ تحریم کہتا ہے کہ یہ جھگڑے کر رہی ہیں آپ کی بیویاں، صاف صاف اللہ نے کہا سب کو طلاق دے کے رخصت کیجئے، اور
اور سب کو جمع کیجیے اور کہیے کچھ دے دلا کے تمہیں ہم طلاق دیتے ہیں، جاؤ نان نفقہ دیتے ہیں، جاؤ سب کو طلاق دے دو۔ آنا جانا چھوڑ دیا سب کے حجروں میں، ناراض ہو گئے، باہر خبر پھیلی کہ رسول اللہ بیویوں سے ناراض ہو گئے، اور سورہ تحریم یہ کہہ رہی تھی، چھوڑیے سب کو چھوڑیے، قرآن ہے، تاریخ ہوتی تو جھگڑا تم ہم سے کرتے۔ سورہ تحریم پڑھو، صاف صاف لکھا ہوا، صاف صاف لکھا ہوا۔ اور پھر اس کے بعد آگے چل کے اللہ کہتا ہے اگر تم دونوں نے نہیں میری بات مانی، تم تو ٹیڑھی پسلیوں کی طرح ہو، نوح اور لوط کی کافر بیویوں کی طرح نہ بنو، تم آسیہ اور مریم جیسی بنو۔ تم بھی کی تحریم پڑھ لیجیے۔ اب کیا ہوا؟ رسول اللہ نے حضرت علی کو دیا کہ علی اللہ نے حکم دیا ہے سب کو طلاق دے دو، سورہ آیا، تم کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا ہاں دے دی طلاق۔ آپ سمجھ میں آیا جنگ جمل کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ سورے میں علی کا نام آیا ہے، اور اس میں سورے میں کہا گیا کہ اگر تم لوگ نہیں مانی تو اللہ پھر صالح المومنین سے رسول کی مدد کرے گا۔ اس میں حضرت علی کو مومنین کا صالح کہا گیا، صالح المومنین لفظ آیا ہے سورہ تحریم میں۔ رسول اللہ نے کہا یہ علی کا ذکر ہے، اس نے علی سے پوچھا تھا ابھی کیا کہتے؟ دیکھیے اگر علی کہہ دیتے نہیں طلاق نہ دیجئے تو یہ تو اللہ کے خلاف بات ہو جائے۔ اللہ کہہ رہا طلاق دو، علی کہتے نہیں، علی تو ہر وہ کام کرتے تھے جو اللہ کہتا ہے۔ تو بھائی اب یہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے، آپ قرآن پڑھیے پھر ہمارے مسائل پہ تنقیدیں کیجیے گا، ہمیں اپنی مجلسیں کرنے دیجیے۔ اگر آپ کو اہل بیت نہیں پسند ہے تو آپ اپنے لوگوں کا ذکر کیجیے، ہم اپنے لوگوں کا بٹوارا پہلے بھی تھا اب بھی ہے۔ آپ پھر ٹانگ نہ اڑائیے، نہیں ہم دونوں کو مانتے ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، ایسے کام نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ آیت میں ہے قل لا سلکم، نہیں اللہ کو یہ سب کچھ نہیں چاہیے۔ ہم نے آیت کے مطابق اللہ کا عمل دکھایا ہے، اور ہم برملا ہر جگہ کہیں گے، ہر جگہ کہیں گے۔ دیکھیے ہم کوئی آپ کو برا بھلا نہیں کہتے، ہم نے سیدھی سی بات کہی، اہل بیت پہلے، بول ٹی وی پہ کہا اہل بیت پہلے۔ آپ جس کا چاہے ذکر کیجئے، ہم نہ روکتے ہیں نہ منع کرتے ہیں۔ بلکہ ایک مضمون فیس بک پہ ایسا آیا ایک لکھاری کا کہ جو بہت بڑے لکھنے والوں میں فیس بک کے 4-5 ناموں میں سے ایک، ہاں کہ کبھی آپ نے جب بھی ابو طالب کو کافر کہا تو کبھی ہم نے ابو طالب کو مان لیجیے، کبھی کہا کہ عبداللہ کو مان لو، عبدالمطلب، ارے ہم بھیک کیوں مانگے؟ وہاں بھیک مانگی جا رہی، تم ان کو مانتے ہو گئے، تم ان کو مانتے ہو گئے، تم ان کو مانتے ہو گئے، بھیک مانگ، ارے بھیک جہاں مانگی جا رہی ہو ایسے عقیدوں کا لے۔ عقیدے پہ رہیں، آپ کا دین آپ کے ساتھ ہمارا۔ ہمیں تو داد دیں، شیعہ سنی دونوں داد دیں، وہ فاؤل کرانا چاہتے تھے ہم سے کہ ہم کچھ کہہ دیں، ہاں ہمارے پاس تقیہ ہے، ہر جگہ ہم تبرہ نہیں کرتے۔ ارے یہ تبرہ بس کر دیا ہے، کر دیا محبت میں کر دیا، اس سے بڑا تبرہ کیا ہوگا؟ لوگ سنتے ہی نہیں، اٹھ کے چلے گا۔ اب دیکھیے حق پہ کون تھا؟
لیکن حق پہ کون تھا؟ اس لیے کہ سارے پمرا سب یہ وہ سب سارے ٹی وی والے سارے ادب والوں نے کہا سینئر بزرگ پاکستان کے ان سے بدتمیزی کی گئی، تو ہم تو مظلوم ہو گئے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ ہم سے بدتمیزی ہوئی، بدتمیزی کرنے والے سب بول سے نکالے گئے، سب نکالے گئے، حالانکہ معافی مانگی تھی انہوں نے، 2 دن معافی مانگی، لیکن اس کے بعد بھی نکالے گئے، اس لیے کہ وہ ٹی وی کو بدنام کر رہے تھے۔ اب میں تو اس ٹی وی پہ ہوں، اب میں نے تو 8 کی بھی پڑھ دی مجلس اور 9 کی بھی پڑھ دی اور شام غریبہ بھی پڑھ دی، شام غریبہ ریکارڈ ہوئی تھی پرسوں 8 اور 9 کی، تو میں تو بولتے ہوں۔ عشق حسین میں بول اس کا عنوان۔ اب ابھی فون آیا ہے تقریباً 4 بجے کہ اسلام آباد سے جو پروگرام بولتا ہوتا ہے اس میں ہم آپ کو لازمی چاہتے ہیں کہ آپ آئیے، عاشور کے دن مذاکرہ ہوگا، جو ایک طرف سے اہل سنت عالم بیٹھیں گے اور شیعوں کی طرف سے آپ بیٹھیں گے۔ اب وہ بار بار نام دیتے رہے، قائم صاحب ریجیکٹ کرتے رہے، نا ان کے ساتھ علامہ نہیں بیٹھے، پھر ایک نام آیا نا علامہ صاحب ان کے ساتھ نہیں، اور ان کا آخر میں وہ آ کے رکے ہیں شہید امینی صاحب، امین شہیدی صاحب۔ ہاں میں نے کہا ان کو بٹھا دیا، اے شہید بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ پھر انہوں نے دوسرا نام دیا اہل سنت کی طرف، انہوں نے کہا بھائی طارق جمیل صاحب، ہم نے کہاں بٹھا لیے، بھائی تو ہمارے شرائط پہ پروگرام ہو رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ 70 سال سے یہ طے ہے شیعہ بھی رہیں سنی بھی رہیں ایک دوسرے پہ حاوی ہونے کی کوشش نہ کریں کہ آپ ہمارا عقیدہ مانیے، تو یہ بدتمیزی میں آتا ہے۔ تو تاریخ میں جو جو پاکستان میں ہو رہا ہے سب پہلی بار ہمارے ہی ساتھ ہو رہا ہے، یہ بھی ہونا تھا، پہلی بار ہمارے ساتھ یہ بھی ہونا تھا کہ آپ ہمارا عقیدہ مانیے، جو بھائی ہمارے ساتھ پوری عمر 60 برس منبر پہ گزار دی، یہ کہتے کہتے کہ سر پہلے بیٹھ، اور ہم سے کہہ رہے ہیں مان لی، اور پھر کہہ رہے ہیں حلال کے حرام، تو اب کیا کرتے بھائی؟ پھر وہاں ہم نے یہ نہیں کہا حرام ہے، ہم نے کہا حرام ہے، اب اس میں جو بھی آ جائے جملے، اب جملے ہی تو پکڑ رہے ہیں آپ، جملے ہی تو ہمارے لے جا رہے ہیں، منبر کے جملے لے جا رہے ہیں، لے جائیے اور بھی جملے لے جائیے، جب آپ کا دل بھرے، ہمارے جملے ختم نہیں ہوں گے، جملے ختم نہیں، اور ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں پرانے کیا کیا جملے بول چکے، وہ تو ان کو معلوم ہے جو برسوں سے سن رہے ہیں، آپ نے تو 2 سال سے سننا شروع کیا ہے، نئے مسلمان ہوئے ہیں باتیں کرتے ہیں۔ جناب تقریب ختم ہوئی، کل انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، کل اور آپ کو بہرحال امام باڑے میں بیٹھنا پڑے گا، آپ دیکھیے وہاں دریا بھرا ہوا میدان میں، بہرحال سننے میں آیا کہ کچھ پمپ وغیرہ آیا، کچھ پانی نکال دیں کچھ، حالانکہ قائم صاحب کئی سال سے کہہ رہے ہیں اس کو گراؤنڈ کو اونچا کر دو تاکہ ڈھلان ہو جائے، پانی باہر چلا جائے، لیکن سنتے ہی نہیں۔ کیا کریں بتائیں، مقام کی باتیں سنتے ہیں، اب جب نہیں سنتے تو یہ سب کچھ ہوگا۔ بہرحال ماشاءاللہ یکم محرم اور آپ نے شان بڑھا دی مجلس کی ہر سال کی طرف، آپ آئے، یہ سیاہ لباس دیکھ رہا ہوں، ہمارے بچے اور جوان جو پورے سال رنگین شرٹیں پہنتے ہیں سب نے اتار دی، کہ کالے کپڑے پہن لیے، کیوں؟ اس لیے کالے کپڑے پہن لیے کہ بعد واقع کربلا تمام سیدانیوں نے کالے کپڑے پہن لیے،
سید سجاد کالی ابا اور شال ادا بنے رونا نہیں تھما جب حسین کا ذکر آ گیا مجلس کرتے تھے لوگ اس لیے کہ ہمارے گھر امام آ جائے. ہم مجلس اسی لیے کرتے ہیں امام باڑے کھل گئے حسین مہمان ہیں. ذکر حسین سننے جنت سے رسول خدا گیا جناب فاطمہ گیا. تمام معصومین آپ کے ساتھ حضرت آ. تبھی تو اتنا نور اور اتنی شان نظر آتی ہے. سواریاں آتی ہیں فرشتے آتے ہیں اجنہ آتے ہیں. جب حسین مدینہ چھوڑ گئے تھے جیسے ام سلمہ نے سنا میرا حسین جا اچھا کا سہارا کیے ہوئے آئے کہاں کا ارادہ ہے میرے لال. کنانی جان عراق جا بیٹا میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ حسین عراق ہے اور کیا جائے گا بیٹا عراق کیوں جا رہے ہو. بیٹا میں تمہیں بتاؤں کل رات سے یعنی کیا ہے میرے گھر کے چاروں طرف سے رونے کی آوازیں ہیں کہ بیٹا ایسا گریا ہو رہا ہے جیسے جب تمہارے نانا کا جنازہ قبر میں اتارا جا رہا تھا تو تمہاری ماں جو رو رہی تھی اسے دیکھ کر تمام مدینے کی عورتیں رو رہی تھی. فاطمہ کے رونے پر سارا مدینہ رو رہا تھا. ایسا گریا اس دن ہوا تھا. اے حسین پھر جب تمہارے ماں کا جنازہ اٹھا تو ایسا ہی گریا اور شور ہوا. پھر جب تمہارے بابا علی کی شہادت کی خبر کوفے سے آئی تو مدینے میں پھر ایسا ہی شور گریا اٹھا. پھر تمہارے بھائی کے تابوت پہ تیر برسے جب حسن کا جنازہ روضہ رسول پہ پہنچا تو ایسے ہی گریا تھا کہ حسین ویسے ہی گریا رات سے مدینے میں ہو رہا. کنانی اماں یہ اجنہ ہے یہ ملائکہ ہے جو نانا کی قبر چھوڑنے کا میری رخصت کا گریہ کر رہا. صحیح کہا نانا نے میں وہیں شہید ہوں. آپ وہ زمین کی زیارت کریں گے یہ کہہ کر اپنے ہاتھ کو اٹھایا تو میری انگلیوں کے درمیان دیکھیے کبھی یہ تو لقدت صحرا ہے. تو دیکھیے وہ مقام ہے جہاں علی اکبر گرے. دیکھیے وہ فرات کا کنارہ ہے نانی اماں جہاں باغ کا لاشا گرے گا. دیکھیے وہ مقام ہے جہاں علی اکبر کو میں ہاتھوں پہ لے کر آؤں گا. دیکھیے اور دوسری اماں وہ نشیب ہے جہاں میری ماں بالوں کو کھول کر میرے ناسے پر اتارے گی ولد لوٹا میرے نام ہمارے لاش عبادت کو قبول فرما. ہمیں کوئی بندے دینا رحمت محمد اور آل محمد تمہاری بیماریوں کو وبائی بیماریوں کو سب کو پاکستان کے تمام رہنے والوں سے دور رکھیں. خصوصاً وہ مومنین جو اجخانوں میں مجالس میں نکلے ہیں ان کو ساتھ خیریت کے عمر نو عطا فرما عطا فرما. امام مہدی کا ظہور فرما ظہور میں تعجیل فرما.